عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، حمد و ثنا، تعریف، توصیف، تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں قتل، مرڈر ایک سنگین جرم، اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. معزز سامعین، معاشرے میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو آئے دن قتل کے واقعات دیکھنے سننے کو مل رہے ہیں، اور یہ قتل کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قتل کی کثرت ہوگی، قتل عام ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی کئی نشانیاں بتلائے، ان میں ایک اہم نشانی وَيَكْسُرُ الْحَرَجِ کہ قیامت کے قریب حرج یعنی قتل عام ہو جائے گا، قتل کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے گی، اور یہ قتل کرنے والے مشرک، منافق، کافر نہیں رہیں گے، بلکہ اپنے ہی اپنوں کا قتل کریں گے. یہ چیزیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کرنا عام بات ہو گئی ہے. اسلام قتل کی بڑی سخت سزا تجویز کیا ہے. قتل کے بدلے قتل، جب قاتل کو معلوم ہو کہ اگر میں کسی کا قتل کروں گا تو میری بھی موت پکی ہے، تو وہ قتل کرنے سے بچ جائے گا. لیکن آج یہ ڈر، قانون کا ڈر ختم ہو چکا ہے. ایک مزاج بن گیا کہ قتل کر دیں گے، اپنی ڈھاک جمائیں گے، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے گلی میں لوگ ہماری عزت کریں گے، ہم سے ڈریں گے، ہم اپنے کام منوائیں گے. اور رہی بات قانون کو، مینیج کر لیں گے، پیسہ خرچہ کریں گے، کچھ دنوں میں بیل مل جائے گی، کیسا چلتے رہیں گے، پھر اپنا کام جاری رکھیں گے. یہ مزاج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کا بنا ہوا ہے. بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے معاشرے کو دیکھنے کے بعد کہ ہم کس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں. کیا یہ وہی انسان ہے؟ کیا یہ وہی مسلمان ہے جنہیں نبی علیہ السلام نے خیر امت قرار دیا؟ آج لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں مسلمانوں کی بدعملیوں کی وجہ سے. لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں مسلمانوں کے قتل عام کی وجہ سے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے ہی ایسا مذہب، نعوذ باللہ من ذالک. بعض کے غلط عادتوں کی وجہ سے پورا اسلام بدنام ہو رہا ہے. معزز سامعین، وہ بچے، وہ نوجوان جو تعلیم میں دلچسپی نہیں رکھتے، کسی ہنر سے کوئی دلچسپی نہیں، بچپن سے ایسا ماحول ملتا ہے، ایسے دوست ملتے ہیں جو آوارہ گردی کرنے والے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور بچے
13 سال 14 سال 15 سال 16 17 سال کی جوانی کی دہلیز کو پہنچتے ہیں، چونکہ انہیں نہ علم سے دلچسپی، نہ پڑھنے سے دلچسپی، نہ کسی اور چیز کو سیکھنے میں دلچسپی، گپ شپ کرنا، چبوتروں پر بیٹھنا، اس کو چھیڑنا اور اپنی گینگ بنانا، دوسرے گلی والوں پر ڈھاک جمانا، ڈر خوف کا ماحول پیدا کرنا، یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بنا ہوا ہے۔ معزز سامعین، 16-17 سال کی عمر کے نوجوان قتل عام میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے معاشرے کو دیکھنے کے بعد۔ اللہ رب العالمین قتل کو سنگین جرم قرار دیا، گناہ کبیرہ قرار دیا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ سخت وعیدیں مقرر کی۔ اس کے اسباب کو بھی اسلام نے روک دیا اور سخت وعیدیں واضح کی گئی۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، خاص طور پر نوجوانوں، اللہ سے ڈرو۔ یاد رکھو، اگر معمولی باتوں پر اپنے مسلمان بھائی کو قتل کریں گے، وہ کسی کا بیٹا رہے گا، اس کی ماں پر کیا بیتتی ہوگی، وہ کسی کا شوہر رہے گا، اس کی بیوی پر کیا بیتے گی، زندگی بھر کے لیے وہ پریشان رہے گی، اس کا خرچ کا مسئلہ، زندگی کا مسئلہ۔ کسی کو قتل کر کے ہم بچوں کو یتیم بنا رہے ہیں، ان یتیموں پر کیا بیتے گی، کسی کی ایک لڑکی، کسی کی 2، کسی کے 3، کسی کے 4، ان کے شادی بیاہ کا مسئلہ، پوری زندگی بھر کیا قاتل کو وہ دعائیں دیں گے؟ نہیں، بدعا دیتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیے، کوئی اگر کسی کو قتل کرے گا تو وہ بچ نہیں پائے گا، بدلہ لینے والے بھی پیدا ہوں گے۔ اور آج ایک مشغلہ یہ بنا ہوا ہے کہ کچھ جم کر لیے، کچھ طاقت آ گئی، اب ہاتھ پیر کھجاتے رہتے کہ کس سے لڑنا، کس کو مارنا۔ اتنا ہی لڑنا ہے، اسپورٹس ہے، اسپورٹس میں جائیے، فوج میں بھرتی ہوئی ہے، دشمنوں سے لڑیے، اور لڑنے کے راستے ہیں، لیکن اپنے معاشرے پر بوجھ بننا، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 93 میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کوئی اگر کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، فی ناری جہنم فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا، گویا کہ بغیر کسی سبب کے ناحق کسی مسلمان، کسی مومن کو قتل کرنے والا جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ اور جہنم میں بھی یہ نہیں کہ سزا جتنی ملنا ہے مل گئی پھر آ گیا، خالداً فیہا، ایک طویل عرصے تک جہنم میں رہے گا، سخت عذابات سے دوچار ہوتا رہے گا۔ پھر وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ اس پر نازل ہوگا، جب تک وہ زندگی گزارے گا غضب الہی کا مستحق رہے گا، اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا، مر جائے گا تو بھی غضب کا شکار رہے گا، بچ نہیں سکے گا اللہ کے غصے سے۔ وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنتیں ہوگی اس پر، دنیا کا ملعون ترین شخص ہے وہ جو اپنی ذاتی مفاد پر ناحق کسی کو قتل کر دے، اللہ کی لعنتیں برستی رہے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اتنا ہی نہیں، سخت ترین عذابات اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار رکھیں گے۔ ایک تو جہنم میں جانا، جہنم کی آگ میں جلنا، یہ بہت بڑا عذاب۔ پھر اس آیت میں ایک اور وعید بتلائی گئی کہ اور کئی عذابات سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوچار کریں گے۔ دنیا کے اندر بچ جائیں گے، وکیل کو ٹھہرا کریں گے، کچھ پیسہ کھلا دیں گے، اس کو دے دیے، اس کو دے دیے، بچ نہیں سکتے۔ یاد رکھو، حشر کی عدالت میں کس کو رشوت دو گے، وہاں پر کیا جواب دو گے؟
وہاں پر کیا انصاف ہوگا؟ کبھی غور کیے؟ قتل کرنے والا قتل کر کے زندگی گزار لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں فلاں کو قتل کر دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ 5 وعیدیں زندگی بھر لگی رہے گی۔ میرے بھائی، معاشرے میں ایسے قاتلوں کو کوئی عزت نہیں دینا چاہیے۔ احتیاط کرنا، قتل عام کو اگر روکنا ہے تو ایسے قاتلین کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، کتنا تعجب ہے کہ معمولی بات، بچے لڑ لیے، بڑوں میں لڑائی آ گئی، قتل کی نوبت۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کرنا، جائیداد کا مسئلہ ہے، قتل کی نوبت۔ معمولی کوئی بھی مسئلہ ہے، قتل کی نوبت۔ اسلام سختی سے منع کیا۔ اسلام نے کیا تعلیم دی؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 اٹھائیے، بڑی مشہور آیت ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو کوئی کسی کو ناحق قتل کرے یا زمین میں فساد مچائے، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کیا۔ گویا کہ قاتل کسی کو قتل کر رہا ہے، کسی کا مرڈر کر رہا ہے، اس کا مطلب اس نے ساری انسانیت کا مرڈر کیا۔ اب اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کی نسل کا دی اینڈ ہو گیا۔ معزز سامعین، قتل بڑا سنگین جرم ہے۔ کسی کو قتل کرنا گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جو اگر کسی کو معاف کر دیا، زندگی بخش دی، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ قتل کے کیا اسباب ہے؟ قتل کے اسباب پر بھی اسلام نے روک لگا دی ہے۔ قتل کے جو اسباب ہیں، سب سے پہلا سبب جھگڑا، لڑنے کا، یہ قتل کا جو آغاز ہوتا ہے وہ جھگڑنے سے ہوتا ہے، معمولی جھگڑا ہوتا، اور بات بڑھتے قتل تک آ جاتی۔ ارے کوئی کسی کو گھورنے پر بھی قتل کر سکتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے، کوئی کسی کو گھور لیتے کھڑا ہوا ہے، ممکن ہے وہ کوئی اور چیز سوچ رہا ہو، میرے کو گھورتا کیسا؟ غلطی سے کوئی اگر کسی کے سامنے تھوک دیتا ہے، میرے کو دیکھ کر تھوکتا کیسا؟ تعجب ہوتا ہے، کیا والدین اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کرتے؟ کیا سمجھاتے نہیں؟ کیا انسانیت کا درس نہیں دیتے ماں باپ؟ اگر قوانین یہی ڈھیلے رہیں گے تو قتل عام کا مسئلہ بڑھتا رہے گا۔ قوانین اگر مضبوط رہیں گے، انصاف سے کام لیا جائے گا، قاتل کو قانون کا ڈر رہے گا، تو پھر قتل کے واقعات کم ہوتے رہیں گے۔ قانون کا جب ڈر نہیں رہے گا تو پھر ایسے واقعات بڑھتے رہیں گے۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں اے عقل مندو زندگی ہے تمہارے لیے۔ قتل کا بدلہ قتل، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، سر کے بدلے سر، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پیر کے بدلے پیر، یہ اسلام کا قانون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی ایک خاتون کا قتل کر دیتا ہے سر کچل کے، معمولی زیور کی وجہ سے، معمولی سونے کے زیور کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ اسی طریقے سے لیتے ہیں، اس کو بھی پتھروں پر رکھ کر اس کے سر کو کچلا جاتا ہے۔ جو اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا ہے وہ کبھی قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، قتل کے اسباب میں ایک اہم سبب جھگڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا، جھگڑالو مزاج جن کا رہتا ہے نا، اسلام ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا۔ یہ مومن کی نشانی نہیں، مسلمان کی پہچان نہیں، یہ منافق کی پہچان ہے۔ اللہ کے سب سے مبغوث ترین لوگ، ناپسندیدہ لوگ ہیں یہ۔ کون؟ جھگڑنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع الترمذی کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، مبغوث ترین
بدترین لوگ وہ ہیں جو جھگڑالو مزاج کے ہیں، معاف کرنے کا کوئی جذبہ نہیں۔ سامنے والے سے غلطی ہو گئی، چلو ہم تو عقل مند ہیں، معاف کر دیں گے، نہیں، وہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہی کیسا، وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے مارا کیوں، مجھے ایسا کیوں کیا، مجھے ویسا کیوں کیا۔ معزز سامعین، جھگڑنا یہ مومن کی پہچان نہیں۔ مومن معاف کرنے والا ہوتا ہے، اور جھگڑالو قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس بڑے مبغوث ترین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوشخبری سے سنائی ہے، جو حق پر رہتے ہوئے کسی کا قرضہ لیے، کسی کو قرضہ دیے۔ آج کل قرضہ دینا بھی ایک مصیبت بنی ہوئی ہے، جب مانگنے کی نوبت آتی ہے، جب اپنے کو ضرورت پڑتی تو پریشان۔ اور قتل کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی قرضے کا لین دین، کوئی چیز لکھنے کا مزاج نہیں ہے، گواہ مقرر کرنے کا مزاج نہیں ہے، کسی غریب کے پاس، کمزور کے پاس لے لیے، اب دینے کے واسطے پھر آتے ہیں، یا نہیں زیادہ تنگ کیا، کیا کرنا ہے کر لو، دیکھ لیں گے۔ یہ مزاج ہمارے معاشرے کا۔ حق پر رہتے ہوئے کوئی اگر جھگڑنے سے بچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک محل کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حق پر ہے، باوجود یہ کہ کسی سے کچھ لیا ہوا ہے، جب مانگ رہے ہیں اپنا حق، دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بات جھگڑے تک آئے گی، جھگڑے سے قتل تک آئے گی، یہ سوچ کر کوئی اگر یہ عزم کر لے کہ قیامت کے دن اللہ انصاف کرنے والا ہے، قیامت کے دن حق مل جائے گا، وقتی طور پر اگر خاموش بیٹھ گیا، جھگڑنے سے بچ گیا، دوسرے بھی راستے ہیں، گھر کے ذمہ داروں کو سمجھائے، بٹھائے، مسئلے کو حل کروائے، نہیں، اکثر قتل کے جو واقعات ہوتے ہیں، قرضے کا لین دین، پارٹنرشپ کا معاملہ، کوئی کسی کو ڈبا دیتا ہے، کوئی کسی کا حق لے لیتا ہے، دیتا نہیں، تو پھر خود قتل نہیں بھی کیا تو کسی کو کچھ دے کر قتل کروا دیتے ہیں۔ الغرض کافی باتیں تھی، اور قتل کے جو اسباب ہیں، اور پھر قتل کی جو وعیدیں ہیں، کتنی سخت وعیدیں، دھمکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے قاتل کے لیے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قتل ایک سنگین جرم ہے، قاتل اللہ کا ناپسندیدہ ملعون ترین شخص ہے، اور اپنے بچوں کو انسانی خون کی اہمیت بتلانا چاہیے بچپن سے، انسانیت کا احترام۔ اسلام نے تو اپنے غیر مسلم کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا۔ جنت کی خوشبو سے بھی ایسے لوگ محروم رہیں گے جو ایک مشرک، کافر، معصوم یوں ہی قتل کر دیے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو قتل جیسی سنگین جرم سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، اس کی قباحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا، عفو و درگزر کا معاملہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، ایثار و قربانی کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کر دے۔ اے اللہ، فتنہ فساد سے ہماری حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، شریروں کے شر سے الہی ہماری حفاظت فرما، اس فتنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہے صحت عاجلہ، شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزی سے لگا دے، جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں حلال کمانے، حلال کھانے، حلال کھلانے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، زندگی میں برکت دے، گھر میں برکت دے، اے اللہ کاروبار میں برکت دے، اے اللہ ہمارے مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے۔ اے اللہ،
رشتہ داروں کو آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بحیثیت مسلمان مرد یا عورت کے ہم پر جو حقوق ہے الہی تجھ سے ڈر کر وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب